ہو گیا یہاں سے وہاں سے کر دیا چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں ہمارے لیے اس کا سمجھنا، یاد رکھنا، دلچسپی لینا آسان بنا دیجئے، اس کا پہنچانا اور قرآن کے حقوق ادا کرنا اس کی توفیق عطا الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے آج ایک دو کام ہم کو کرنا ہے۔ پہلا تو یہ کہ ایک آخری آیت غیر المغضوبی پرسوں انکمپلیٹ تھی، وہ تیزی میں ہم کیے تھے، آج اسے کمپلیٹ کریں گے، پھر اس کے بعد جو گرامر ہم سیکھے ہیں اس کو سم اپ کریں گے۔ السلام علیکم، آپ کی ویڈیو آج آن کرنا بھول گئے شاید۔ ہے نا، آ رہی ہے نا میرے پاس آپ کا نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ انصر بھائی ویڈیو ان کی دوسرے موبائل سے شیئر ہو رہی ہے، اس پہ دیکھ لیجیے، اس کو سامنے لے آئیے، دیٹ ول بی ایزیئر۔ مطلب جی اس طرح سے آ رہی ہے، سائٹ پہ آ رہی ہے، اٹس ناٹ دی مین کنٹینٹ۔ میں ٹرائی کرتا ہوں اس کو شیئر کرنے کی، بٹ لیٹس کنٹینیو لائک دیٹ۔ یہ اس میں بھی آ رہا ہے نا ویڈیو، یہ نہیں ہے آپ کا وہ والا جو کیمرہ ہے نا، تو کیسے کرنا دانش بھائی وہ بتائیے نا۔ ویڈیو تو اس کو ایک کام کرتے ہیں، اس کی آڈیو ایک منٹ دیجیے گا، سوری۔ یس بڑی کو بتا دو، بڑی کو طریقہ لیٹ بھی ہو گیا، بولا پھر سے جوائن کرنا پڑا۔ آن لائن پہ کہوں گے، جی ایسے کچھ کہنے سے خیال جی اچھا چلے سر بسم اللہ۔ آخری سلائڈ جو ہے اس کی آخری سے پہلے کی غیر مکتوب یہ ہے۔
بس اس کو پھر اس سے کر لیں گے. یہ آیت بھی ہم لکھے تھے اس سے پہلے ہے کہ یہاں سے ٹھیک ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت جلدی میں اس دن 10:07 ہو گئے تھے تو بہت تیزی سے اس کو ختم کر دیے تھے. اس کو تھوڑا سا مزید تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں. یہ اب بعض حضرات کے نزدیک جیسے وہ بتایا تھا کہ اگر بسم اللہ کو اس کا جز سمجھا جائے تو پھر وہ جو پوری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک ایک ہی آیت ہوگی، 7ویں آیت. اور اگر بسم اللہ کو اس کا جز قرار نہ دیا جائے تو اس سے پہلے والی آیت صراط الذین انعمت علیہم تک ایک ہوگی، اگرچہ کہ یہاں پر آیت کا نشان نہیں ہے لیکن اس کو 7ویں آیت تصور کرتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ غیر کیا ہے؟ غیر بدل ہے. وہ آ رہا ہے آپ کے اسکرین پہ. غیر بدل ہے. بدل سے مراد یہ ہے کہ کسی اسم کے بجائے کوئی اور حرف استعمال کرنا یا اسم استعمال کرنا. کون سے کلمے کا بدل ہے؟ یہ الصراط کا بدل ہے. تو اب یہ ہم نے کہا کہ غیر تو اس کے علاوہ ایک راستہ ہے. اس کے لیے پھر ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ راستہ ایسا ہے کہ مغضوب، یہ میں پرسوں بھی سمجھا دیا تھا کہ غضبہ اور مغضوب میں کیا فرق ہے. انسان کے اندر سے چڑچڑاپن ہو، اسے بی پی ہو، شوگر ہو تو اس کے اندر خود غصہ آتا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ دوسروں کی کسی حرکت سے، دوسروں کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غصے سے پاک ہے الحمدللہ. لیکن جب لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو پھر لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی غصہ آتا ہے. تو اللہ کو جس چیز نے غصہ دلایا وہ راستہ ہے. یہ مغضوب ہے، اس کو ہم کہیں گے فعل مجہول یا پیسو ورب جو غصہ دلاتا ہے. Everything is coming on your screen step by step. پھر ہم نے اس کے بالکل اگینسٹ بات ہم کہہ رہے ہیں جو پچھلی آیت میں کہے تھے کہ اہدی ہم کو دکھائیے صراط راستہ مستقیم سیدھا. اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کی تھی کہ انعمتا میں فعل اور فاعل دونوں ہیں، ماضی ہے تا جانے سے. تو آپ انعام کیے، علیہم جار مجرور تھا ان کے اوپر. اس کا یہ بالکل اپوزٹ آیت ہے کہ جو دوسرا راستہ ہے اس پہ لوگ چلے تو وہ آپ کو غصہ دلائے. مغضوبی، پھر یہ جار مجرور آ گیا علیہم، متعلق کس سے ہے؟ یہ کس سے متعلق ہے؟ علیہم راستے سے ہے، یا پھر جو ہے مغضوب جو ہوئے تھے ان سے بھی متعلق ہے، غیر سے بھی ہے، دونوں ممکن ہے. علیہم اس کے بعد وہ آ گیا. یہ عطف ہے، دو چیزوں کو ملا رہا ہے. ایک وہ قومیں تھی جن پر اللہ کو غصہ آیا اور اس کی وجہ سے ان کو ختم کر دیا گیا، ان کے پر عذاب آیا. قرآن میں کئی جگہ اب آپ پڑھیں گے آگے بھی، ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں ترجمے میں. قوم نوح پہ بھی عذاب آیا تھا، عاد پہ، سمود پہ، قوم شعیب پہ، قوم لوط پہ، ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہ بھی آیا تھا. تو وہ تمام قوموں کو جو اللہ نے مٹا دیا وہ غصہ کی وجہ سے. وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے تھے بلکہ انسانیت سے انسانیت کو نقصان پہنچ رہا تھا. تو
تو اس کے بعد عطف کے بعد ایک دوسری قوم میں ان کو مٹایا تو نہیں، لیکن وہ گمراہ ہوئے، ان کا لا ہے، حرف نہیں ہے، ولا الضالین ہے نا، یہ آپ کے اس میں آ رہا ہے، نہیں اس کا ہاں آ رہا ہے، اس وہ بھی نہیں لکھ لے رہا، ہی اللہ کی جمع ہے، ولا لا ضالین، اور جو گمراہ ہوئے تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہاں سزا ملی، لیکن ان کی آخرت کی سزا یقینی ہے۔ اور اس کے بعد حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ اس وہ جزء فاتحہ نہیں ہے، لیکن حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے اختتام پہ آمین کہا جائے، اس لیے کہ جو فرشتے ہیں، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہر اس مومن بندے کا ذکر کرتا ہے جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہر آیت پہ اس کا ذکر کرتے ہیں، تو فرشتے اس وقت آمین کہتے ہیں۔ فرشتے جب اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ اب میرا بندہ جو مانگے گا اس سے دوں گا، اور ہم یہ مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ فرشتے جب آمین کہتے ہیں تو ہم کو بھی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد آمین کہو، تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس وہ دعا جو ہم کر رہے ہیں وہ مقبول ہو جائے گی۔ یہاں پر آ کے 8 کلاسز میں سورہ فاتحہ 8 گھنٹے، 8 کلاسز میں نے 8 گھنٹے، لیکن ابھی ہم سورہ فاتحہ میں اتنا سیکھے ہیں جتنا سمندر میں انگلی ڈبا کے نکالے۔ ابھی اور اس کے اوپر ابھی ہم جائیں گے تو پھر اتنی چیزیں باقی ہیں کہ وہ تشنگی اپنی جگہ ہے۔ چلیے پھر اس کے بعد ایک آخری سلائیڈ ہے، اس میں حدیث میں سورہ فاتحہ کے تقریباً 70 نام آئے، اس سورت کے 70 نام آئے، اس میں سے میں صرف 7 جو بہت زیادہ کامن ہیں وہ میں لیا ہوں، اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہاں میں نے ہیڈنگ دی ہے اسماء سورۃ الفاتحہ، اس میں کئی 70 آئے ہیں، وہ میں مینشن نہیں کیا، لیکن جو بہت کامن ہیں، اسٹرانگ احادیث میں جو آئے ہیں ان کا ذکر ہے۔ پہلا جو نام آیا سورہ فاتحہ کا، فاتحۃ القرآن۔ اب یہ فاتحہ کا جو لفظ ہے یہ کہاں سے نکلا؟ فاتحہ، فاتحہ کے معنی وہ کھولا، فاتحہ معنی کھولنے والی چیز، قرآن کو کھولنے والی چیز۔ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری قرآن اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور پرسوں ہم اس کا ایسنس بھی نکال لیے تھے قرآن میں۔ ایک تو 3 چیزیں ہیں، کیا ہے کوئی بتا سکتے ہیں؟ توحید، رسالت اور قیامت، بس آخرت کا، یہ 3 کے اوپر بلیف لانا ہے، اور اس کے چوتھی چیز ہے شریعت یعنی اعمال۔ وہ اعمال کرو گے تو اس کا انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو اس کی سزا ملے گی، اور وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ تو جب یہ قرآن، جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو اس کے سامنے کھول دیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام فاتحۃ القرآن، قرآن کو کھولنے والی سورت۔ اسی لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کھولیں اور تلاوت کریں، اگرچہ کہ ہم کہیں بیچ میں سے 20واں پارہ، 12واں پارہ یا کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں، تاکہ وہاں سے جو چیز کھل رہی ہے وہ ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ دوسرا نام اس کا ہے سبع مثانی۔ اب مفسرین کے 2 خیالات ہیں، سورہ فاتحہ بھی سبع کے معنی کیا ہیں؟ 7، مثانی کے معنی دہرانا یا بار بار دہرانا۔
بعض مفسرین کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا بھی نام ہے، پوری قرآن کا نام بھی سبع مثانی۔ اس کے 7 پارٹس ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم تفسیر کریں گے وہ 7 پارٹس کیا ہیں، اس میں کون کون سی صورتیں پہلے پارٹ میں ہیں، دوسرے پارٹ میں ہیں۔ جو ہمارے قدیم اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تو اچھی طرح سے زبانی یاد ہوں گی، وہ 7 پارٹ ماشاءاللہ، اور باقی کو بھی انشاءاللہ۔ جس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ پہلی 4 بڑی مدنی صورتیں ہیں، ساری مدنی صورتیں ہیں، احکام سے بھری ہوئی ہیں، وہ پہلا پارٹ ہے۔ پھر دوسرا پارٹ آئے گا 2 مدنی 2 مکی، ان کے مضامین ایک جیسے ہیں، اسی لیے اسے ایک پارٹ میں رکھا گیا ہے۔ پھر تیسرا پارٹ آئے گا، اس طرح سے 7 پارٹ۔ لیکن سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سبع مثانی ہے، 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں، ہر وقت پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا نام اس کا ہے سورۃ الشفا۔ اب شفا کے اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں۔ ایک تو اب سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے صحابہ نے بچھو کا بھی علاج، زہر کا علاج کیا تھا، بیماری کے لیے بھی اس کو دم کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی شفا یہ ہے جو ہم بالکل جب شروع کر رہے تھے سورہ فاتحہ اس وقت میں بتایا تھا کہ بسم اللہ سے کوئی کام شروع کرے گا اس میں ہمیشہ برکت ہوگی، نہیں، وہ برکت تو اپنی جگہ ہے، ویری گڈ۔ کوئی اور بھٹکے گا نہیں، کہیں اور کوئی اور برا کام تو نہیں کرے گا نا بسم اللہ سے۔ اچھا میں جھوٹ بول رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یا کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ اور الحمدللہ ایسی چیزیں ہیں جو تمام برائیوں سے شفا دینے والی۔ انسان کا جو ضمیر ہے، جو اندرونی حصہ ہے، اس کی شفا اس میں ہے۔ اور پھر اللہ بہتر جانتے ہیں، یقیناً بیماریوں کی بھی شفا ہوگی۔ بہرحال ایک پانی ہے، اس کے ہزاروں استعمالات، اسی طرح سے اس کے بھی شفا ہر طرح سے ممکن ہے۔ لیکن مین شفا وہ روحانی شفا ہے کہ انسان کو اس کے خراب اعمال سے محفوظ رکھنے والی۔ تو اس کا تیسرا نام سورۃ الشفا ہے۔ اس کا چوتھا نام جو بہت کامن ہے وہ سورۃ الصلاۃ ہے۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کیوں ہے یہ نام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہے۔ فرض نمازوں میں پہلے 2 رکعتوں میں سورہ کے ساتھ کوئی اور قرآن کے حصے سے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور آخری 2 آیتوں میں صرف کیا پڑھا جاتا ہے؟ 4 آیتیں، 4 اگر رکعتیں یا 3 اگر رکعتیں، صرف سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی اور قرآن کا حصہ نہیں پڑھا جاتا۔ آخری 2 آیتوں میں یا آخری 1 آیت میں، مغرب میں کچھ نہیں۔ البتہ سنت میں موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو، 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ پڑھا جاتا ہے، پڑھنا بھی چاہیے۔ لیکن فرض نمازوں میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ، اور 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا۔ 3 رکعت ہیں تو تینوں میں پڑھا جائے گا، 2 ہیں تو دونوں میں سورہ فاتحہ پہلے پڑھا جائے گا۔ اس کا چوتھا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کا 5واں نام سورۃ الکافیہ ہے۔ کافہ کے معنی مکمل، پورا، جیسے قرآن میں آ گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلام کافۃ۔ جب یہودی آ کے کچھ کنسیشن مانگے تھے کہ ہم ہفتے کا بھی احترام کرتے ہیں، ایمان تو لا لیے ہیں لیکن ہفتے کے احترام کی اجازت دیجیے، اور ہم اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں پیتے ہیں، اس کی اجازت دیجیے کہ ہم وہ نہ کھائیں،
दूध न पिए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो आयत सूरह बकरा की नाजिल फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोग जो ईमान लाए उनसे खिताब है। उदखुलू माने दाखिल हो जाओ, फिर सल्मी माने इस्लाम में, काफतों के माने पूरे के पूरे। हम ये ईमान तो लाए लेकिन वो पहले जमाने की चीजें भी थोड़ी थोड़ी करेंगे, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। तो मुकम्मिल सूरत है जो निचोड़ है पूरे कुरान का, जो निचोड़ है पूरे कुरान का। और उसमें जो आदाब और तहजीब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखाई है, क्योंकि ये सूरह बंदे की जबान में है, तो उसको तमीज भी सिखाई कि अपने परवरदिगार से मांगने से पहले खड़े रहते ही जो है इहदिना सिरातल मुस्तकीम से नहीं शुरू करते, बल्कि अल्लाह की अजमत, बड़ाई, बुजुर्गी बयान की जाती है। उसमें अपने आप को छोटा किया जाता है, अल्लाह को बड़ा किया जाता है, वो तमीज सिखाई। उसके बाद फिर एक एग्रीमेंट भी सिखाया कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और फिर उसके बाद बड़ी आजीज़ी से इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दुआ तो ये दो ही आयतों में। तो इस सूरह का नाम सूरतुल काफिया है इसलिए कि मुकम्मिल सूरत है, और इसलिए भी है कि सबसे पहले मुकम्मिल सूरत वही होने वाली यही है। कंप्लीट सूरा एक साथ एक से जायद मर्तबा, मक्के में भी और मदीने में भी ये सूरत एक से जायद मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही की गई है। और मुकम्मिल सूरत एक साथ, ये नहीं कि दूसरी सूरतों में कुछ मक्की आयतें भी हैं, मदनी आयतें भी हैं, पूरी बहुत सी सूरतें हैं। सूरह अल नाम भी एक साथ आई थी, लेकिन ये पहली मुकम्मिल सूरत है जो एक साथ वही की गई। सूरह अलग की आयतें शुरू की 2-3 आयतें ही सिर्फ पहले आपको वही की गई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिक। लेकिन ये जब नाजिल हुई तो पूरी की पूरी एक साथ नाजिल हुई, इसीलिए उसे काफिया कहते हैं, मुकम्मिल है। पूरे कुरान के जो मतालिब जिसका हम मुतालबा कर रहे हैं, जिसको हम जानना चाहते हैं, तंकर, वो सारे इसके अंदर मौजूद है। छठा इसका जो नाम है सूरतुल हम्द, अल्लाह की हम्द बयान करने वाली सूरत, जिसके पहले 3 आयतों में अल्लाह की हम्द और बुजुर्गी या अल्लाह के सिफातुल आला बयान किए गए। हम्द से शुरू होती है इसलिए सूरतुल हम्द भी कहते हैं। अक्सर सूरतों के नाम उसमें कोई एक कलीमा आने की वजह से वो नाम, जैसे सूरतुल बकरा है, बकरा का नाम आने से उसका नाम सूरतुल बकरा हो गया। सूरह यूसुफ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम आने से यूसुफ हो गया। ठीक है, अला नाम है, उसमें जानवरों का जिक्र आने से अला नाम का लफ्ज आने से हो गया। उसी तरह से इसमें हम्द से शुरू हो रही है, हम्द, तो इसको सूरतुल हम्द भी कहते हैं। और आखिरी इसका नाम है सूरतुल कंस। कंस के माने खजाना, इनामात का खजाना और मतालिब का खजाना। इससे बढ़ के खजाना क्या होगा कि बंदा कोई कलीमा अदा करता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इससे बढ़ के दुनिया में कोई खजाना नहीं हो सकता। बंदा अगर कहता है, अल्लाह का मोमिन बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको रिस्पॉन्ड करते हैं फरिश्तों के सामने कि देखो मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, इससे बढ़ के खजाना कोई दुनिया और आखिरत में हो ही नहीं सकता। तो ये 7 मशहूर नाम हैं जो सूरह फातिहा के अहादीस में आए हैं। इसके अलावा जुमला 70 अस्माए सूरतुल फातिहा हैं।
انشاءاللہ وہ جو میٹنگ ہماری فیس ٹو فیس ہوگی اس میں بھی جو ڈیلس والے حضرات ہیں اگر ان کو کوئی ڈاؤٹس ہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں ساری چیزیں کہ سورہ فاتحہ 8 گھنٹے میں آپ نے کیا سیکھا. ایک دو حضرات مجھے اگر بتا سکتے ہیں آن لائن والے پہلی 3 آیتیں آپ کیا سمجھے, پہلے کیسے پڑھتے تھے, آج کیا فرق آیا؟ کوئی صاحب ہینڈ اپ کریں اور بتائیں کہ یہ پہلی 3 آیتیں. جلدی جلدی, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کے بعد کا جو لیسن ہے وہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. اس کو بھی ہینڈ اپ نہیں کر رہا ہے, نہیں تو یہ جو فیس ٹو فیس اسٹوڈنٹس ہیں ان سے پوچھ لینا پڑے گا. 1 2 پہلی 3 آیتیں اس کو میں لاؤں کیا, اس کے اوپر 3 آیتیں الحمدللہ. کتنے لوگ ہیں آج؟ کتنے لوگ ہیں آج آن لائن؟ کیا آج 20 لوگ ہیں آن لائن, ہمیں نکالتے ہیں 4 کو تو 16 ہے. کوئی جواب نہیں دے رہا. یہ انصار بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا. ہاں چلو انصر بولو. پہلے ہم لوگ جو ٹرانسلیشن کرتے تھے تو کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے جیسے ہے ویسے کرتے تھے, لیکن اب پہلے جو بھی ہے مطلب اس کا جو ہے اسم فعل یا حرف دیکھتے ہیں, اور پھر اسم ہے تو پھر اس کا کون سا جو ہے وہ ہے, اور فعل ہے تو پھر اس کا ٹینس کیا ہے, اور پھر حرف وہ دیکھ کے بہرحال اس سے جو ہے ابھی معنی آسانی سے کر لیتے ہیں. جیسے پہلے 3 جو ہے اللہ کی صفات اعلیٰ ہیں, تو اصل یہی یاد رکھنا ہے کہ پہلی 3 آیتیں حمد کی ہیں, تعریف کی ہے, اللہ کے صفات کی ہے. جی. اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ دعا کی ہے, دعا کی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. بعد کی 2 آیتیں یا 3 آیتیں اس سے پہلے والی آیت میں ایک سارٹ آف ایگریمنٹ ہے جو آپ نے کہا. ہاں ایگریمنٹ ہے. اس کے بعد دعا کی آیت ہے 3 اور 1 4, دعا کی 5. اس کے بعد کی 2 آیتیں جس چیز کی دعا کر رہے ہیں وہ بس یہ کہ 7 آیتیں اس طرح تقسیم کر کے ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں, ایک مانگ رہے ہیں, ایک بچنے کے لیے دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹرائی کریے نمازوں میں اس کو تھوڑا سا کانسنٹریشن سے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے پھر ابھی وہ وہاں پر بھی ڈالس میں اور مزید بات کریں گے. اب اس کے بعد ہم دوسرے پریزنٹیشن پہ آ جاتے ہیں آج کے, and that is very important. دیکھیے ابھی ہم سورہ فاتحہ میں کچھ جملے دیکھے تھے, کچھ ایسے الفاظ دیکھے تھے کہ جو 2 حروف سے بن کے مل کے ایک گروپ بنتا ہے جس کو فریز کہتے ہیں, جو پورے معنی نہیں دیتا, جیسے جار اور مجرور ہے, صفت موصوف ہے, یا پھر جو ہے مضاف مضاف الیہ ہے. آج ہم مرکب کے بارے میں تھوڑا سا معلومات کریں گے وتھ ریفرنس ٹو سورہ فاتحہ. اب مرکب دیکھیے 2 قسم کے ہوتے ہیں. یہ سارا سورہ فاتحہ پڑھاتے وقت بھی میں ساری چیزیں سمجھا چکا ہوں, اور اس کو جتنا سمپل ہو سکتا ہے انشاءاللہ اتنا سمپل پیش کر رہا ہوں. مرکب 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک مرکب مفید یعنی بات پوری ہو جائے, مرکب مفید کے معنی پوری بات یعنی جملہ, اب اس کے بعد مزید کوئی تشنگی نہیں رہتی. پورا جملہ کیا ہے؟ پہلی آیت میں بس یہ پورا ہو گیا ہے نا. اب اس کے اندر دوسرا مرکب غیر مفید ہے,
اسی ٹکڑے میں غیر مفید کیا ہے؟ رب العالمین. نہیں صرف الحمدللہ ہے، اس کے بعد رب العالمین ہے. یہ ایک فریز ہے، یہ ایک فریز ہے، دونوں فریز مل کے مرکب مفید بنا. تو جو آیت ہوتی ہے اس میں کئی فریزز ہوتے ہیں یا کئی جملے بھی ہوتے ہیں، مرکب مفید بھی کئی مل کے ایک آیت نہیں، کئی آیتیں مل کے بھی ایک مرکب مفید بنتا ہے. جیسے یہاں پر 3 آیتیں مل کے ایک مرکب مفید بنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب ملا تو ایک مرکب مفید بنا. تعریف بھی ہے ان کی اور ان کی 5 صفات بھی ہیں کہ وہ الرحمن بھی ہیں، الرحیم بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رب بھی ہیں. تو 5 کے بھول گیا میں. رحمان الرحیم بھی. ہاں رحمان الرحیم 5 صفات ہے. یہ مرکب مفید کہلاتا ہے. اب مرکب مفید کو اگر ہم پھر تقسیم کریں تو آج کے لیسن کی حد تک 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اب دیکھیے افسر اور خاص طور سے وہ لوگ جو گرامر کے نام سے کانپتے ہیں، سردی بہت لگتی ہے، کانپتے ہیں، آپ الفاظ پہ مت جائیے، یہ جو میں لکھا ہوں اس پہ مت جائیے. اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیے، آپ جو زبان بولتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں، تو آپ ہر جملے میں کیا بیان کیا کیسے جملہ ادا کرتے ہیں اس کے اوپر سوچیے. کوئی جملہ آپ لے لیجئے تو آپ زندگی میں کبھی روزانہ بولتے ہیں. جیسے ڈاکٹر، ان کا کیا کام ہے؟ نہیں ان کا کام کیا ہے؟ کیوں؟ ڈائگنوز کرنا. اب آپ ڈاکٹر کی خبر دے رہے ہیں، ڈاکٹر لکس آفٹر دا پیشنٹ. ڈاکٹر صاحب کسی کا معائنہ کر رہے ہیں، ٹیسٹوپ لگا کے دیکھ رہے ہیں، تو کیا بولیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دا ڈاکٹر از ایگزامننگ دا پیشنٹ. کوئی جملہ آپ روزانہ جو بولتے ہیں، کوئی جملہ ایسا بتائیے جس میں آپ اس اسم کی تعریف نہیں کرتے، اس اسم کے بارے میں معلومات کچھ بھی آپ کہیں. اباؤٹ دا ناؤن، ٹیچر ہے، میں کیا کر رہا ہوں سید صاحب، میں پڑھا رہا ہوں، میرے تمام لوگ جو شریک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سیکھ رہے. ایک اسم ہے، شاگرد ہے، سیکھ رہا ہے، اس کی کیفیت بیان کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں، میری کیفیت بیان ہو رہی ہے. یا آپ میرا نام لے کے کہہ رہے ہیں سید صاحب کیا کر رہے ہیں؟ پڑھا رہے ہیں. اسم کی کوئی جملہ اردو میں، انگریزی میں آپ اسم پہلے ذکر کریں گے تو اس کی خبر دیں گے، یہی خبر ہے. ورنہ اتنا موٹا لفظ جملہ اسمیہ خبریہ سن کے پسینے چھٹ جاتے لوگ. یہ کیا گرامر سکھاتے؟ انگریزی میں کوئی جملہ ہم جو بولتے ہیں، کوئی جملہ خالی نہیں ہے. اگر ہم اسم سے شروع کرتے ہیں تو اس کی خبر دیں. Are you following؟ جیسے آپ کسی آدمی کے بارے میں کہیں the man is driving, the man is standing in the parking lot. ابھی دی مین آپ نے کہا تو اس کی خبر دینا ضروری ہے نا. خالی دی مین بول کے بیٹھ جائیں گے گھر میں آرام سے سو کے اٹھ کے، پھر کیا ہے وہ 2 مین کون تھا انہیں؟ We have to give some information about that اسم. اب وہی چیز عربی میں بھی ہے، وہی بات میں کہہ رہا ہوں. تو اس کو اتنا موٹا لفظ سید صاحب بول دیے، جملے اسمیہ خبریہ. اس کو گولی ماریے، میرے کو بھی ماریے، صرف یہ دیکھیے کہ اس میں ہم کر کیا رہے ہیں. کوئی بھی اسم آ رہا ہے تو اس کی خبر دیں گے. بس وہی چیز ہم پوری قرآن میں، آج سورہ فاتحہ میں یہ بتا رہا ہوں، پوری قرآن جب آپ پڑھیں گے کہیں کوئی اسم ہوگا تو اس کے بارے میں کوئی خبر ہوگی. آپ کوئی کتاب پڑھ لیجئے دنیا کی، کوئی بات لے لیجئے،
ہر ایک میں کوئی اسم بیان ہوگا تو اس اسم کے بارے میں کوئی اطلاع ہوگی، اسم کی کوئی کیفیت بیان ہوگی یا اسم کے بارے میں کوئی خبر ہوگی. Don't go to the difficult grammatical terms that I am using here. جملہ اسمیہ خبریہ کی طرف مت جائیے. اور دوسری خاص بات یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جو زبانیں بولتے ہیں وہ ساری کی ساری جملہ اسمیہ خبریہ والے اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں. جملے فعلیہ ہماری اردو میں نہیں ہے. کوئی جملہ فعل سے شروع کر کے بتائیے سوائے امپریٹیو سینٹینس سے. کسی کو کم ان بولیں گے، گیٹ آؤٹ بولیں گے، اسٹینڈ اپ بولیں گے، سٹ ڈاؤن بولیں گے، وہ امپریٹیو سینٹینس ہے، بیانیہ جملہ نہیں ہے. حکم ہے، امپریٹیو بولیں گے، اس سے انشائیہ ہوگا. لیکن کوئی جملہ آپ اردو میں بتائیے کہ کوئی فعل سے کسی چیز کو بتا رہے ہیں، ہمیشہ اسم پہلے آئے گا. اب جیسے آپ نے کہا کہ فلاں شخص ایکس وائی زیڈ احمد ہے، زید ہے، اس سے کچھ مانگا تو وہ زید کی مدد کیا. کیا بولیں گے آپ؟ احمد زید کی مدد کیا. ہاں، احمد یہی بولیں گے نا، انگریزی میں یہی بولیں گے، احمد ہیلپڈ زید بولیں گے. یہ اسمیہ ہے یا کوئی اور ہے؟ اب اگر اردو میں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ ہاں، اس میں جو ہے نے اور کو یا کی، احمد نے زید کی مدد کی، اسمیہ ہے. کبھی ایسا جملہ بھی بولے اردو میں، مدد کیا احمد زید کی؟ We never did it. ہاں، شاعری میں چلتا. وہ شاعر بیچارہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس سے اب سر سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ عربی میں بھی یہی ہے کہ کوئی جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اسم کے معنی جب وہ اسم آئے گا تو اس کے بعد جو بھی بات کہی جائے گی وہ اسم کی خبر ہے اس اسم کے بارے میں. Is it easy now? Don't go to the terminology. میں اتنا پرٹیکولر نہیں ہوں کہ آپ کوئی، لیکن پوری قرآن میں کہیں کوئی آیت کسی اسم سے شروع ہوگی تو یہ یقین رکھ لیجئے کہ اس اسم کی کوئی خبر آنا ضروری ہے. بغیر اس کے وہ اسم جو ہے بیان کرنا یا اس کو مینشن کرنا بے معنی. اس کلیئر ہو گیا؟ بالکل کلیئر ہو گیا. چلیے دوسرے قسم کا جملہ یہ عربی میں ہی ہے خالی، کبھی نہ انگریزی میں بولا گیا نہ اردو میں بولا گیا. اس کو جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے. فعل کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے. ابھی بولا نا کہ زید کی مدد کی، مدد کی زید کی احمد نے. نہیں بولتے کوئی، اسم سے ہی شروع ہوتا ہے. انگریزی میں بھی آج تک کبھی نہیں سنا کہ ورب سے جملہ شروع ہوا. امپریٹیو کو چھوڑ کے بیان یا جملے کی بات کرو، وہ بھی اسم سے ہی شروع ہوگا. احمد ہیلپڈ زید. لیکن عربی میں ایک چیز ہے کہ جملہ فعلیہ خبریہ، فعل کے ذریعے بھی خبر دی جاتی ہے. اس کی انتہائی آسان ترین دو مثالیں میں یہاں پر دے رہا ہوں. ابھی یہاں دو مثالیں ابھی آپ کو دے رہا ہوں، اس کے بعد وہاں جائیں گے. پہلے جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ. یہ صرف عربی زبان قرآن کی بلاغت ہے جس میں خبر فعل سے بھی دی جاتی ہے، اسم سے بھی. پہلے اسم کا ذکر کر کے خبر دی جاتی ہے، کبھی فعل کا پہلے لا کے خبر دی جاتی ہے. This is the uniqueness, that is the difference that we have to understand between the languages that we are speaking, Urdu or English or Punjabi or Maimani. اور یہ عربی زبان میں جملے فعلیہ سے کیسے خبر دی جاتی ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. دو چھوٹی، بالکل چھوٹی مثالیں جس میں سے دو کلمات ہیں. جملہ اسمیہ خبریہ. اب میں زید اگر کہتا ہوں، کیا بولیں گے لوگ؟ سید صاحب دیوانے ہو گئے، زید بول کے خاموشی ہٹ گیا.
I have to give some information about Zaid. تو ہی جا کے بات مکمل ہوگی نا. تو میں زید کے بعد کیا کہتا ہوں کہ قائم کے معنی کھڑا ہوا ہے، کھڑے رہ رہا ہے، کھڑے رہے گا، ایسا کچھ بھی نہیں. کس حالت میں ہے زید؟ کس حالت میں ہے زید؟ کھڑا ہوا ہے. ٹینس نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے، زید کی کیفیت ہے. میں کہوں گا کہ زید نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس وقت زید کیا کر رہا ہے آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو خبر دوں گا زید ابھی کھڑا ہوا ہے. زید راکعون، اب آپ پوچھیں گے انہیں اب کیا کر رہا ہے؟ میں بولوں گا رکوع کی حالت میں ہے. ان جا کے سجدے میں گر گیا تو میں بولوں گا زید ساجد، اب سجدے کی حالت میں. پھر اس کے قاعدے میں بیٹھیں گے، آپ پوچھیں گے اب زید کیا کر رہا ہے؟ اقبال کیا کر رہا ہے؟ قائد بیٹھا ہوا ہے. خبر دے رہا ہوں میں. سوئی بات، دو کلمات ہیں. افسر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان ہے. اس میں یہ ٹرمینالوجی پہ مت جاؤ، جملے اسمیہ خبریہ ہے نا، بہت ہی برے الفاظ استعمال کرتے ہیں سید صاحب گرامر پڑھاتے وقت. اس کے کیا معنی ہیں نہیں معلوم، انہیں کو معلوم. اللہ محفوظ رکھے. جملے اسمیہ خبریہ، nothing in our daily use. We use a jism to give information about that jism. وہی چیز پوری قرآن میں ملے گی. کہیں کوئی اسم ہوگا تو اس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی. اللہ آیا الرحمن الرحیم مالک رب. دانش آن لائن حضرات ٹھیک ہے. اسم ہے، اسم کے ساتھ ہی اس کی خبر. یہ ہماری زبانوں میں بھی ہے. اب دوسری چیز جو آ رہی ہے، یہ ہماری دونوں زبانیں جو ہم بولتے ہیں، پنجابی بھی اگر بولتے ہیں، میمانی بھی اگر بولتے ہیں، اور مجھے پتہ نہیں اور کون سی زبان بولتے ہیں آپ، سندھی بھی اگر بولتے ہیں، کہیں بھی جملے فعلیہ خبریہ نہیں ہوتا، یہ صرف عربی میں ہوتا. اب میں اسی بات کو کیسے کہہ رہا ہوں؟ قام زید، قاما کے معنی کیا ہے؟ روٹ ورڈ ہے. آن لائن کوئی بول سکتے قاما کیا ہے؟ اس کے پورے معنی کوئی بول سکتے؟ وہ کھڑا ہوا ہے، ماضی. وہ کھڑا ہوا، وہ اس کا سبجیکٹ ہے. اب وہ چونکہ اس کے اندر ہے، اس کے بعد ہم پراپر ناؤن لا رہے ہیں، وہ ڈراپ ہو گیا. کون کھڑا ہوا؟ دونوں جملوں کے معنوں میں کوئی فرق ہے؟ زید کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ زید کھڑا ہوا ہے، کوئی ٹینس نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں. قائم مصدر ہے، کھڑی ہوئی حالت میں ہے. اب دوسرا فعلیہ جملہ ہے قام زید، زید کھڑا ہوا. اب یہاں بھی کیفیت زید کی بیان ہو رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ زید کیا کیا. ٹھیک ہے. اب ہم کچھ نہیں کرے، جتنا سورہ فاتحہ میں جو ہم کرے اسی چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب اس کے میں انالیسس کروں گا. آگے دیکھیے، جملے اسمیہ خبریہ میں مبتدا. اب یہ ٹرمینالوجی میں مت جائیے، ٹرمینالوجی سنتے سنتے خود ہی سمجھ میں آ جائے گی. انگریزی میں اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، پریڈیکیٹ، اس کا جو بھی ہم اس کو بیان کرتے ہیں کیفیت کو. ہر سبجیکٹ کو اسم کہتے ہیں، اسم کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ سارا پریڈیکیٹ ہے. ابھی بولا نا the man is standing in the parking lot. اب یہ دی مین کی میں جو خبر دے رہا ہوں پورے کے پوری پریڈیکیٹ ہے. اسم کے بارے میں جو بھی میں کہوں گا وہ سب کیا ہے؟ وہ خبر ہے. اس کے بارے میں اس کو پریڈیکیٹ کہیں گے. اب زید کے بارے میں ایک کلمے سے میں خبر دے رہا ہوں. کیا ہے زید؟ کیا کر رہا ہے؟ کھڑا ہوا ہے. تو اس کو کیا بولیں گے؟ خبر بولیں گے. مبتدا اور خبر، اس کے انالیسس
خبر ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، 2 لفظ بھی ہو سکتا ہے، پوری آیت بھی ہو سکتی ہے، آنے والی 10 آیتیں بھی خبر ہو سکتی ہیں۔ جیسے اللہ ہے، اس کے بعد 5 صفات بیان ہوئے تھے، وہ 5 صفات جو ہے وہ خبر ہے، لیکن وہ مبتدا کے کنڈیشنز پوری نہیں کرتی، اس لیے اس کو صفت بولے تھے۔ اب پوری قرآن سمجھنے میں سورہ فاتحہ کی مدد سے جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جملے آئیں گے تو فی الحال سمجھ لیجیے 2 ہی قسم کے آئیں گے، کوئی اسم پہلے ہوگا تو اس کی خبر آئے گی، وہ خبر ایک لفظ کی بھی ہو سکتی ہے، 2 کی بھی ہو سکتی ہے، 10 کی بھی ہو سکتی ہے، 10 آیتوں تک بھی وہ خبر چل سکتی ہے۔ آیت الکرسی سب کو یاد ہے، خالی اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ کیا ہے اس کے لحاظ سے؟ بس اب اللہ کا جب میں اسم ذکر کر دیا تو اب اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جتنے معلومات 10 باتیں کہوں گا تو سب اس کی خبر ہے۔ پہلی بات کروں گا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسیع کرسی السماوات والارض۔ اس کو اور توڑیں گے تو 10 خبریں دے رہا ہوں اللہ کے بارے میں، مبتدا باقی ساری خبریں ہیں، خبر ہیں، اس میں سے کوئی ایسا اسم نہیں ہے جس کے بارے میں پھر میں کوئی خبر دینے کی ضرورت۔ اسی لیے تو پھر یہ گرامر سے اگر قرآن سیکھیں گے، اتنا گرامر کا نام تو لینے ہی نہیں، میں کبھی نہیں لیتا گرامر کا، میں تو گرامر کے نام سے مجھے بھی الرجی ہے، خواہ پسینہ آتا ہے، اچھا نہیں دکھتا مجھے، لیکن جب تک اس کو ہم وہ لکھتا ہوں میں اسکرین پہ، لیکن گرامیٹیکل کا نام ہی استعمال نہیں کرتا میں۔ اچھا وہ دانش نے لکھ دیا ہوگا غلطی سے، وہ دانش لکھا، میں تو نہیں بولتا گرامر، صرف میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کوئی زبان بولتے ہو، ایک اسم اگر بولیں گے تو بلا مقصد نہیں بولیں گے، اس کی خبر دیں گے۔ البتہ عربی زبان میں ایک نیونیس ہے کہ آپ فعل کے ذریعے بھی خبر دے سکتے ہیں، فعل پہلے آئے گا، یہ بات سمجھیں۔ اب جس کی انالیسس اسمیہ کی ہم کیسے کریں، بس پہلا جو ہے وہ مبتدا، وہ اسم مبتدا ہے جو پہلے آ گیا، وہاں جو ہے سورہ فاتحہ میں اللہ آیا، جتنی خبریں ہیں وہ 5 صفات ہیں۔ مثال کے طور پہ آیت الکرسی بھی بتا دیا اللہ ہے، اس کے بعد 10 خبریں ہیں اللہ کے بارے میں۔ چلیے اب فعل سے جب خبر دی جائے گی تو کیا کریں گے؟ اب ہم پوچھیں گے کہ بھئی یہ کھڑا ہوا کون ہے، یہ بھی خبر ہو رہی ہے، جملہ تو شروع ہوا فعل سے، یہ جو کھڑا ہوا وہ کون ہے؟ تو فوری جواب آئے گا وہ فاعل ہے، وہ کھڑا ہوا وہ فاعل ہے، تو اس کی انالیسس بالکل الگ طریقے سے ہوگی، اس کے پارٹ الگ ہوں گے، لیکن دونوں قسم کے جملے خبر دے رہے ہیں، وہ جو ہے فعل ہوگا، ایک فاعل ہوگا، اور فاعل اس فعل کا اثر جس پہ پڑے گا وہ مفعول ہوگا۔ اب کیا ہوا قرآن سمجھنے میں، آئندہ کبھی کہیں کوئی فعل آ گیا تو سمجھیے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب اس کے بارے میں کھوج کیا کرنا پڑے گا، اس کا یہ کام کا کرنے والا، وہ خبر ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا، یہ کام کا کرنے والا، اگرچہ کہ یہ انشائیہ ہے لیکن یہ کہہ رہا ہوں میں، اہدی کہہ رہا ہوں، فعل سے شروع ہوا، مجھے بتائیے، مجھے دکھائیے، مجھے ہدایت دیجیے۔ اب وہ کون ہے
کس کو ہدایت چاہیے؟ کیا ہدایت چاہیے تیرے کو؟ کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ تو مجھے یہ بھی بولنا پڑے گا تو اہدینا، خالی مجھے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو ہدایت دیجیے، مفعول آئے گا۔ اب کس قسم کی ہدایت چاہتا ہے؟ صراط، جی پی ایس میں نہیں آتا، اس واسطے آپ سے مانگ رہا ہوں، بتائیے راستہ۔ پھر سوال ہوگا کیسا راستہ، کون سا راستہ؟ ڈالے جاتا ہے، ہیوسٹن جاتا، کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ کہیں نہیں، مستقیم۔ یہ کچھ ترجمہ پڑھ کے قرآن سمجھنے میں یا یہ فعل ہے اس کے بارے میں اس سے خبر مل رہی ہے؟ which one is interesting؟ اس کے بغیر تو چیز سب، اب کہیں بھی جائیں گے تو یہ فی الحال دو ہی قسم کے جملے فی الحال کہہ رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے، پھر بعد میں بولیے اور ایک بتایا، اب نہیں بولوں، فی الحال دو ہی قسم، کہیں اسم ہوگا، اسم کی خبر ہوگی، کہیں فعل ہوگا، فعل کے ذریعے خبر ہوگی، یہ کام کا کرنے والا کون ہے، اس کام کا اثر کس پہ ہوا، یہ بھی خبر ہے۔ تو وہاں تک مکھی لائے گا کہیں سے؟ دو مکھیاں ہیں، ایک شہد کی ہے اور ایک گندگی۔ گندی۔ شہد کی مکھی ادھر آ فائدہ دیتی ہے کہ یہ چلیے اسی لیے مارتے ہیں تو اس کو۔ یہ ہو گیا، آگے چلیں، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ابصار اور اس کی کیٹیگری کے تمام لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے بات؟ جس قرآن میں کہیں بھی کوئی اسم ہوگا تو اس کے بارے میں جو بات ہوگی وہ خبر ہوگی، اور کوئی فعل ہوگا تو اس کا کرنے والا کون ہے، اس کا اثر کس پہ پڑا۔ سورہ فاتحہ میں کہاں پڑھے تھے؟ وہ کون ہے جملہ فعلیہ کون سا تھا؟ وہ تو وہ عیسائیہ ہو گیا، ہاں وہ تھا، اور ایک کون سا تھا؟ اور ایک کون سا تھا؟ آگے چلیے، غیر المغضوب علیہم، وہ بھی تو اس سے پہلے انعمتا، ہاں انعمتا، تو نے انعام کیا۔ آگے دیکھیے ایک اور مثال قرآن سے جو سورہ بقرہ میں ہے، داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، وہ ایک جالوت بادشاہ تھا، اس کو کوئی نہیں مار سک رہے تھے، داؤد علیہ السلام بیچارے پستہ خط بھی تھے لیکن انہوں نے چیلنج کیا میں اس کو ماروں گا، لوگوں نے ہنسی اڑائی ان کی، اتنے بڑے بڑے بہادر اور لہیم شہیم لوگ ہیں، کوئی نہیں مار سکتا، اس کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کرا، تو انہوں نے گلیل میں پتھر ڈالا، اور وہ سب اللہ کرنے والے ہیں، مارا سیدھا کن پٹی پہ لگا، مر گیا انہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے، کیا ہے وہ یہ نہیں ہے جو میں اب پہلی بار یہاں لایا ہوں، اسمیہ نہیں ہے، اس کو میں اسمیہ بنا رہا ہوں، میں اس کو اسمیہ بنا رہا ہوں، اب میں داؤد علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں، داؤد، اب میں خالی داؤد بول کے اگر خاموش بیٹھ گیا تو لوگ کیا بولیں گے، پاگل ہو گئے، کیا خبر دینا چاہ رہے ہیں داؤد کے بارے میں آپ؟ داؤد قتل جالوت، یہ خبر دینا چاہ رہا ہوں جو پہلے سے عمر کو ہے نا؟ اب داؤد کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اب یہاں پر دیکھیے، اب یہاں پر کیا ہے، خبر کیسی ہے؟ ایک لفظ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے، میں دو کلمات ملا کے خبر دے رہا ہوں، داؤد قتل بولے تو بات پوری نہیں ہوتی، اس کو مرکب مفید بنایا جا رہا ہے، اس کو مرکب نہیں، وہ فریز بن گیا، قتل داؤد، کس کو داؤد نے قتل کیا، کس کو، حالانکہ یہ قرآن میں ایسا نہیں ہے، لیکن صرف جملہ اسمیہ سمجھانے کے لیے پہلے اسم آیا، اس کی خبر دو کلمات سے دی جا رہی ہے۔ اس کی کلاسیفیکیشن، اس کا انالیسس کیسے کریں گے ہم؟ جملہ اسمیہ وہ ہے، لیکن اب داؤد کیا ہے؟
मुब्तदा हो गया और फिर मुब्तदा खबर और जालूत, ये पूरे ये दोनों मिलके खबर हुई। कतला तो फेल भी है। आप बताता हो ना अभी इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? ये खबर हुई। अब ऐसी सूरत में हम रुकेंगे नहीं, खबर को फिर एनालिसिस करेंगे। ये जुमला कौन सा है? कतला दाऊद फेलिया है। कहाँ से शुरू हो रहा है? फेल से शुरू हो रहा है। अब लाजमी बात है ये फेल है तो इसका कोई करने वाला है, पीछे रखा हुआ है रिजर्व में। कौन करने वाले हैं? दाऊद। हाँ, फिर उसका असर किस पे पड़ रहा है? जालूत पे पड़ा। तो अब खबर को मजीद एनालिसिस किया हमने कि ये खबर जुमला फेलिया है, इसका फाइल दाऊद अलैहिस्सलाम है, इसका मफूल जालूत है। लेकिन अरबी इसको अच्छा नहीं समझती, जहालत समझती ऐसी बात करने को। इसीलिए अरबी में ये आता है, कुरान की आयत ये है, वो जो यहाँ लिखा हूँ, दाऊद जालूता। अब देखिए कहीं भी उर्दू जबान में कौन कत्ल किया, किसको कत्ल किया, कैसा मालूम होना? हेल्पिंग वर्ड्स लगाने का। क्या है हेल्पिंग वर्ड? ने को। अगर ये जुमले का तर्जुमा करेंगे तो क्या होगा? जालूत को। वो कहाँ है अरबी में? ने भी नहीं है, को भी नहीं है। उर्दू में फाइल कौन है के लिए ने, किसको मफूल कौन है के लिए को। ये उर्दू का मिजाज है, उसके बगैर समझ में नहीं आएगा। दाऊद कत्ल जालूत नहीं, किसने किसको कत्ल? नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आता जब तक के ने और को नहीं लगा। अंग्रेजी जबान में बोलिए, क्या बोलेंगे? दाऊद या डेविड मर्डर्ड, हाँ, किल जालूत। अब कौन किसको करा कैसा मालूम है ना आपको? सीक्वेंस है अंग्रेजी जबान में, सीक्वेंस है। सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है। अगर सब्जेक्ट का जिक्र आ गया तो दाऊद वो फाइल है किल का, और जो किल हुआ, लेकिन है जुमला इसमिया, वो फेलिया नहीं हो सकता अंग्रेजी का। लेकिन अरबी जबान में फेलिया। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि अब दो नाउन यहाँ साथ आ गए, दोनों में ने और को भी नहीं है, सीक्वेंस की भी जरूरत नहीं है, तो फिर कैसा मालूम होना कि कातिल कौन है, मकतूल कौन है? आराब से देर यार, वो थोड़े दिन बैठ के गए क्लास में तो बेचारा बोलते जा रहा बहुत अच्छा है, वेरी गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आप तो है ही नहीं, आपकी तारीफ आपके सामने क्या करूं? वो पसे पर्दा है तो उसकी तारीफ तो कर देना ना। वेरी गुड, वेरी गुड। हालांकि तुमसे पहले डॉक्टर अब्बासी बता चुके हैं। ये देखिए, अब ये चीज जो जाहिर करे कि वहां जरा आपने स्क्रीन पे देखिए, वो आप हमारे को पॉइंटर नहीं दिया। रेड कलर में आज हमारे पास अवेलेबल है, डाल दीजिए तो पॉइंटर है तो थोड़ा लोगों को थोड़ा। ये वेरी गुड। ये देखिए जो अहम चीज है ये दम्मा है, जो डिफरेंस कर रहा है दोनों नाउन में कि इस फेल का करने वाला कौन है, ये फेल किस पे किया गया। जब भी पेश होगा तो वो लाजमी बात है वो फाइल होगा, वो काम का करने वाला होगा, और जहाँ काम जिस पे हुआ उस पे ज़बर होगा। बस। अब इसकी एनालिसिस करेंगे तो क्या बोलेंगे? पहला लफ्ज क्या है? पहला लफ्ज उसमें क्या है? कलिमा फेल है। जुमला फेलिया तो पूरा जुमला है, फेल है। फेल के बाद क्या आ रहा है? लेकिन ये भी हो सकता है खतला जालूत दाऊद, कोई नहीं रोक सकता आपको ऐसा कहने से। अरबी जबान में कोई नहीं रोकेगा। खतला जालूत दाऊद उधर भी जा सकता है, कभी मुकद्दम जैसे या का मफूल मुकद्दम आ गया था, लेकिन वहां भी गया तो कहीं से भी पकड़ के लाएंगे तो किससे पकड़ के लाएंगे? दम्मे से पकड़ के लाएंगे, पेश से पकड़ के लाएंगे कि फाइल उधर बैठा हुआ है। कानून की नजर से कातिल बच नहीं सकता, वो पेश जो है वो कानून है। अब इसकी एनालिसिस कैसे होगी? देखिए क्या हो गया, ये हो गया।
اچھا اب یہ اس کا تھا مبتدا اور خبر، پھر اس کے بعد کا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. اب فعل کے معنی کیا ہے؟ خبر ہم دے رہے ہیں یہ کام ہوا. اب خبر کیا دینا ہے؟ کام جو ہوا قتل کی بارے میں کس نے کیا، کوئی بھی کام ہوا تو ہم کو خبر کیا دینا ہے؟ یہ کام کرنے والا کون ہے تو کس پر اور وہ کام کس پہ ہوا، یہ بھی خبر ہے نا. وہ بھی خبر ہے کہ داؤد بول کے نہیں خاموش بیٹھ سکتے، ان کی خبر دے رہے ہیں انہوں نے قتل کیا جالوت کو. وہ پورے کا پورا الگ جملہ ہو گیا لیکن ہے خبر. اب یہاں پر ہم صرف قتل بول کے چپ نہیں بیٹھ سکتے، ہم کو خبر دینا ہے یہ کام یہ کس نے کیا، کس پر کیا، کیا ہو گیا. اب نزاکت دیکھیے، اگر آپ نے داؤد کے اوپر زبر لگا دیا اور جالوت کو پیش لگا دیا تو کتنی بری بات ہو جائے گی، قرآن کے بالکل خلاف ہو جائے گا. استغفر اللہ و نعوذ باللہ. میں اگر اس کو ایسے پڑھوں قتل داؤد جالوت، بالکل الٹی بات ہو جائے گی. حالانکہ جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، داؤد علیہ السلام نے جالوت. That is what we need to understand in Quran while reading it. That's why it is important. میں 9 گھنٹے سے چپ وقت نہیں خراب کر رہا ہوں، صرف یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ یہ الفاظ کے بیچ میں جو رشتے ہیں وہ رشتے سمجھ میں ہیں. ایک اعراب کی غلطی سے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا الٹا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ چلیے اور ایک مثال میں قرآن سے لے رہا ہوں. وہی بات ہے جملہ اسمیہ خبریہ، وہی جملہ اسمیہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے. چلیے یہاں پر میں ایک مثال اور لے رہا ہوں جو سورہ مزمل میں ہے. صبح پڑھے ہوں گے سورہ مزمل میں، جہاں پر فرعون کا ذکر ہے. یہ آیت اس حالت میں نہیں ہے، مزمل میں دوسری حالت میں ہے. میں اس کو جملہ اسمیہ بنایا. کیا ہے آیت؟ وہ پڑھو. رسول. اب میں فرعون کے بارے میں، عصا کے معنی کیا ہے؟ گمراہی کی نہیں، نافرمانی. نافرمانی. فرعون نے، اب فرعون کے بارے میں خبر دے رہا ہوں، عصا رسول، رسول کی نافرمانی کی. وہ رسول کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اگر نعوذ باللہ میں یہ اعراب کو بدل دیتا ہوں، فرعون عصا رسولو، رسول نے فرعون کی نافرمانی کی، کفر ہو گیا نا. وہی بات ہے. پھر اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس کی انالیسس. یہ قرآن کی آیت ہے، عصا فرعون رسول. اگر پڑھنے میں غلطی ہوگی، سمجھنے میں غلطی ہوگی تو اب یہ خبر صحیح جائے گی یا غلط جائے گی. وہ پہلے زمانے کے ٹیلی گرام ہو جاتے تھے نہ، کسی کو موت کی سزا ہوگی وہاں سے جو ہے، پہلے واٹس ایپ نہیں تھا، فون نہیں تھا، سیل فون نہیں تھا، وہ صرف جو ہے ٹیلی گرام کرتے تھے. فوری اس کے خلاف، اس کے فیور میں ثبوت مل گیا جج کو کہ وہ قاتل نہیں ہے، دوسرا قاتل ہے، تو انہیں فوری ٹیلی گرام کیا، ویٹ ناٹ ہینگ، ویٹ. اب بعد میں فیصلہ بدلے گا، اس کو قتل کا، اس کو پھانسی دینے کا حکم ہو گیا تھا، لیکن جب ہی اطلاع ملی اور شواہد آ گیا کہ یہ قاتل نہیں ہے، اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے. اب وقت ہو گیا تھا 11:05 پہ پھانسی ہونے والی تھی. اس نے 11 بجے فوری ٹیلی گرام کیا، ویٹ ناٹ. جیلر نے پڑھا، بولے فوری چلو 5 منٹ پہلے پھانسی پہ لڑاؤ، اس لیے کہ جج کا حکم آ گیا، ویٹ ناٹ. وہ پڑھنے والا پڑھا ویٹ ناٹ. اب انسان نہیں کرنا ہے، 5 منٹ پہلے پھانسی لاؤ بدماش.
پھر کلیریفیکیشن ہے کہ وہاں کام نہیں ہوتا تھا ٹیلی گرام میں، کچھ نہیں، بس خالی 3 ورڈ ہوتے تھے. وہ بولا تیری نیت کون جانے گا، تو کیا نیت سے لکھا. تو اسی طرح سے یہ عصا فرعون رسولو اگر پڑھ لیا کسی نے تو پوری کائی پلٹ ہو گئی نا. اب اس کی انالیسس کیا ہوگی؟ پہلے کی جملے اسمیہ کی، جملے اسمیہ کی مبتدا، پھر عصا رسولہ کے خبر کیا ہوگی، پھر وہ جملے فعلیہ. واہ 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 ڈاکٹر صاحب آپ تو چھا جا رہے ہیں بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جملے، اب جملے فعلیہ کی پھر کیا انالیسس ہوگی؟ مفعول. یہاں پر آ گیا عصا، نافرمانی کیا، کون نافرمانی کیا؟ فرعون کیا فاعل، اور پھر اس کا رسول. وہی انالیسس اب آپ سے عکس کرانے کے بعد یہاں لکھ رہا ہوں. فرعون کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور یہ پورے کا پورے خبر ہے. اب خبر کی مزید انالیسس ہوگی تو وہ نافرمانی کیا، نافرمانی کرنے والا پہلے ذکر ہو گیا ہے. کون ہے وہ؟ فرعون ہے. کس کی کیا؟ یہ ہو گیا. اس کے بعد اس کو کریں گے ہم، یہ کیا اس کی انالیسس؟ فعل ہو گیا. پھر یہ فرعون کیا ہے؟ فاعل ہو گیا. یہ اتنے پیارے پریزنٹیشن کا کریڈٹ دانش کو جاتا ہے، مجھے نہیں جاتا. میں تو صرف بیٹھ کے لکھاتا رہا یہ ایسا ہونا، یہ ایسا ہونا، ایسا ہونا. ذیشان کون ہے جو ٹیکسٹ کرتا ہے؟ ٹیکسٹ میسج کرتا ہے، بڑا پروفیشنل اپروچ. آپ کا نام تو دانش ہے، ذیشان بھی کرتا ہے. وہ بھی شان ہے، یہ شین ہے. چلیے آ رہی ہے بات سمجھ میں، کچھ سیکھے. اب اسی طرح سے سورہ فاتحہ کو دیکھ لیجئے، کہاں پر جملہ اسمیہ آیا وہاں پر فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، اس خبر کیسے دی جا رہی ہے. اسم ہے تو خبر کیسے دی جا رہی ہے. انشائیہ میں تو ہم ابھی آئے نہیں آئے، نہیں ابھی نہیں آئیں گے. تجربے از اٹ اوکے؟ آن لائن والوں کو بھی کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یہ جملہ اسمیہ، فعلیہ، خبریہ سب بھول جائیے. کبھی یاد بھی آیا تو استغفار پڑھ لیجیے بس. بہت دفعہ ریپیٹ کیا ماشاءاللہ آپ نے، 10 سے اوپر دفعہ ریپیٹ کیا. میں کام کر رہا ہوں 10 اور دیکھتے یہ اتنا ریپیٹ کروں گا تو ہی جا کے ذہن میں وہ چیز بیٹھے گی کہ ہم کو ٹرمینالوجی پہ نہیں جانا ہے. قرآن میں اب آئندہ کبھی بھی ذالک الکتاب آیا تو اسم آیا، اس کی خبریں آنے والی ہیں ہر جگہ. اب یہ کام آنے والا ہے، اس لیے سورہ فاتحہ میں اتنا ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ فعلیہ ٹھیک ہے. آگے چلیں. اقبال ابھی تو یہ نہیں کرانا ہے نا، 10 سے اوپر ہو گئے. 10 بج گئے. آج کوئی الارم نہیں رکھا. 10:08 ہم کھو گئے، سو گئے، کھو گئے. جنہوں بھی نہیں لگا میں نے. چلیے ختم ہو گیا یہاں تک. ہاں ہو گئی آخری بات. کون سی؟ نہیں اب یہاں تک ہی بس کریں گے فعلیہ، اور اس میں اب یہ آخری بات کو یہاں سے اب مزید اضافہ کر کے یہاں سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. جی الحمدللہ. جزاک چلیے اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اصل مقصد کو سمجھ سکیں، اصل چیز کو پہچان سکیں. اور میری آخری ریکویسٹ ہے کہ ظفر خان صاحب کے پاس سارے ظفر کے پاس اپنا پریزنس کا وہ بتائیے، اس لیے کہ وہ لنچ کے لیے بھی ان کو ہیڈس کاؤنٹ ہونا ضروری ہے. اور پھر وہاں پر بھی ہم ایسی ساری چیزیں ریپیٹ بھی کریں گے. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے، حالانکہ آتا تو نہیں ہے مجھے
सवालात के जवाब देना, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। तो प्लीज डू जॉइन दैट क्लास। उसमें अपने बिल्कुल बिला तकल्लुफ, कोई क्लास की सूरत नहीं होगी, हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे जो भी हमारे डाउट्स हैं। इंशाल्लाह मुफीद मशवरे हैं तो वो भी लेंगे, मुफीद मशवरे हैं तो वो भी देंगे। चलिए, अल्लाह हम सबको। तो कोई और साहब को कुछ बोलना है? वो डैलस वालों का कंफर्मेशन कल जुमे तक आ जाना चाहिए बस। अस्सलाम वालेकुम सही साहब, मैंने सबों को भेज दिया, हाँ मैंने भेज दिया टेक्स्ट में सबों को। हाँ, मैं पढ़ा वो तो